وہ نیک ٹوٹکے، اس کا کسی رسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ تیز بخار نہ ٹھیک ہونے والا مرض اس کو فجر کی نماز کے بعد کسی نہر چشمے میں بٹھایا جائے اور جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو دیکھتا رہے اور سورۃ فیل پڑھے، مرض واپس ہو جائے۔ یہاں ایک طالب علم تھا ہمارا، بہت نیک خصلت اور بہت ہی بہترین صلاحیتوں والا، وہ بہت بیمار ہو گئے، اتنی محبت کی سبق سے۔ ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے، اس کو بھیج دو۔ وہ کہتے نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہی پڑھوں گا۔ ہوائی جہاز کا ٹکٹ اس کو کرایا 2 طالب علموں کے ساتھ، اس نے کہا نہ، یہاں آپ کے سامنے مروں اور آپ میرا جنازہ پڑھائے، یہ کافی ہے۔ کیا عشق ہے، کیا محبت ہے۔ میں نے دعا کی، خاص کلمات و اسماء سے میں نے کہا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، آپ کے بڑے احسانات ہیں، خدا کی قسم۔ مجھے کہا بس کوئی سا ٹوٹکا کرو یہ بچے گا۔ میں نے اس کو بلایا یا وضو خانے میں بٹھایا اور وضو خانے میں ساری ٹوٹیاں کھولی اور میں نے کہا اس کو دیکھتے رہو، سورہ فیل پڑھو۔ میں بھی بیٹھ گیا، اسی دن طالب علم ٹھیک ہوا، اب بھی زندہ تابندہ ہے الحمدللہ۔ وہی جو حضرت کے اوپر مشقیں کھولے گئے اور وہ جو تدبیر لکھی ہے ضمیرین حیات الایوان میں کہ چلتے ہوئے پانی کو دیکھتا رہے، فجر کے بعد سورۃ فیل پڑھی جائے، تو وہ آزمایا گیا بطور حکمت کے اور احسان کے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ نے اپنے خزائن احدیت اور سمدیت سے ہمارے طالب علم بیٹے کو شفا عطا فرمائی۔ بڑا استاد ہے، وہ کئی پڑھا رہا ہے الحمدللہ۔ اس کو ہم کہتے ہیں جائز ٹوٹکے۔ ہم تجربات آسانی کے لیے کہتے ہیں، تجرباتی چیزیں